ریاض النظرہ میں ایک روایت ہے، جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ظاہری وصال فرمایا، تو ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا جی اور آ کے کہنے لگا حضرت آپ اعلان کر دیں کہ خلافت ہمیں دے دی گئی ہے تاکہ کوئی اور دعویٰ نہ کر سکے. یہ مولا علی کو آ کے کہہ رہے ہیں. اچھا اور حضرت مولا علی شیر خدا کا وہاں پر جواب سنیں کیا ہے. واہ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے خلافت نامہ نہیں لکھا ہے. اللہ اکبر. یہ باب تو یہاں بند ہو گیا کہ ان کے لیے کہا تھا، ان کے لیے کہا تھا. یہ ایک حدیث پاک. اب اس کے ساتھ ذرا دوسری بھی سنیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کیا فرمایا، اور یہ حدیث پاک تاریخ مدینہ میں موجود ہے. فرمایا لوگو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں وصیت کر جاتے یا لکھ جاتے یا کہہ جاتے تو فرمایا قبیلہ بنو تیم سمیت بڑے بڑے قبیلے کے لوگ سارے مل کے آ جاتے تو میں کسی ایک کو ممبر پر کھڑا نہ ہونے دیتا اگر نبی پاک فرما دیتے. اللہ پہلے فرمایا کہ لکھا ہی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر لکھتے اور میرے لیے لکھتے تو میں کسی اور کو کھڑے نہ ہونے دیتا. واہ واہ پہلے تو ذہن صاف کریں کہ یہ جو ہوائی فائر ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مولا علی نے اس کی صفائی کر دی. اب آ جائیے تیسری بات. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو چکی تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ابھی بیعت نہیں کی. تو یہاں پر بعض لوگ تو بہت آگے کی بات لے جاتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کتابوں کے اندر بہت معاملات خلط ملط کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سنیے ذرا. وہ کہنے لگے آپ نے بیعت نہیں کی. آپ فرمایا چل میرے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، اور یہ جو حدیث شریف میں عرض کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے. اللہ جب آپ تشریف لے کے آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس تو حضرت صدیق اکبر کو آ کر آپ نے بتایا کہ آپ ہم سب میں سے خیر ہیں، یعنی افضل ہیں، بہتر ہیں. آپ کے جو اوصاف حمیدہ تھے وہ بیان کیے. یہ بات سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے اور فرمایا اے علی مجھے اپنے گھرانے سے پسند مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا. اچھا یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں حضور ظہر کے بعد آ رہا ہوں میں اور آپ کی بیعت کروں گا. اب یہ ظہر کی بات کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا نماز میں سبھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور جتنے اس وقت کے انصار و مہاجرین جب آ جائیں گے تو سب کے سامنے علی بیعت کرے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، آپ نے بیعت فرمائی اور وہیں پر مبارکبادی دی، خود بھی وصول کی اور حضرت صدیق اکبر کو بیعت عطا فرمائی. یہ تیسری روایت مسلم شریف ہے. اچھا اب چوتھی روایت بھی سنیے. یہ مشکاۃ شریف کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ خلیفہ ہم آپ کے بعد کس کو بنائے؟ تو نبی پاک نے اسی ترتیب سے بتایا جو آج ترتیب موجود ہے اہل سنت میں. واہ جی واہ. اور یہ بیان مولا علی کر رہے ہیں، راوی بھی مولا علی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا امین اور زاہد پاؤ گے. سبحان اللہ. اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے امین اور قوی پاؤ گے. واہ. اگر تم عثمان کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا دلیل اور حجت والا پاؤ گے. اور اگر علی کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا ہادی و مہدی پاؤ گے. واہ جی. اب یہاں پر ترتیب بھی وہی بیان فرمائی اور اسی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں خلافت موجود ہے. کیا کہنے یہ اچھا یہ پانچویں بات. اب تھوڑا سا آگے چلیے، بات ساتھ ساتھ کھلتی چلی جائے گی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی، اور یہ کنز العمال کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دے دیا امامت کا تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنا لیا، ہم نے بعد میں ابوبکر صدیق کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا. سبحان اللہ. ہم نے اس لیے بیعت فرمائی تھی. یہ کنز العمال شریف میں مولا علی کا فرمان موجود ہے. اور یہ اچھا اس کے بعد آگے ساتویں بات یہ بھی بڑا فائدہ دے گی، اور یہ بات سے بات جب آئے گی تو کھلتی چلی جائے گی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے لیے خلافت نامہ نہیں لکھا تھا. اور اس کے بعد فرمایا لیکن جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو دین کو مضبوط کیا ہے. فرمایا جب حضرت عمر آئے تو دین اتنا مضبوط ہو گیا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر باندھ دیا جائے اور بالکل وہ ہل نہیں سکتا. فرمایا دین کی جڑوں کو ایسے مضبوط کر دیا کوئی ہلا تک نہیں سکتا تھا. اللہ. یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، خلافت بھی تسلیم کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اور اس خلافت کی شان و شوکت اس کے معنی خیز نتائج اور رزلٹ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ خلافت ایسی تھی. اچھا
یہ حدیث پاک سننے کے بعد اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اچھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ مسند امام احمد میں ہے اور مسند علی میں موجود ہے. اچھا اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی 7 ماہ تھے تو 6 ماہ تھے تو فلانا تھا, اور میں نے کہا بھائی جان تم 6 سے 7 دن بھی نہیں نکالو گے. یہ سنیے ذرا. اب یہ حدیث پاک اس کو روایت کیا حضرت امام جعفر صادق نے. حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا اپنے باپ حضرت سیدنا امام باقر سے. امام باقر نے بیان کیا اپنے باپ حضرت سیدنا زین العابدین پاک سے. انہوں نے بیان کیا حضرت امام حسین پاک سے. انہوں نے حضرت مولا علی سے, اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ترتیب دیکھو کیسی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو 7 دن تک ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں میری بیعت توڑ دو, میں بوڑھا ہوں, کسی اور کو خلیفہ. 7 دن تک یہ مولا علی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں. اللہ فرمایا جب 7واں دن ہوا تو سارے لوگ چپ کر کے چلے. میں اٹھ کے کھڑا ہوا, مولا علی فرماتے ہیں, تو میں نے اٹھ کے کہا اے ابو بکر صدیق آج کے بعد آپ نے ایسی تقریر نہیں کرنی, آپ نے حجت پوری کر دی جو آپ کہنا چاہتے تھے. نہ میں آپ کی بیعت توڑوں گا نہ کسی کو توڑنے دوں گا. فرمایا خلیفہ بھی آپ ہیں اور برحق بھی آپ ہی ہیں. کیا کہنے یہ مولا علی شیر خدا خود اعلان کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں, اور اس کی روایت کی سند امام جعفر صادق سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ بھی ریاض النظرہ میں موجود ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا جب آخری ایام میں تھے, شہادت کے آپ قریب تھے, زخمی تھے, تو آپ سے کہا گیا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں, میں تمہیں اسی حالت پر چھوڑوں گا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا, اور فرمایا تھا اللہ اور ایمان والے جس پر راضی ہو جائیں گے, متفق ہو جائیں گے, وہ خلیفہ بن جائے گا اور وہ بہتر ہوگا. واہ واہ واہ. اور وہ بہتر ہوگا. تو فرمایا اللہ اور ایمان والے جس پر راضی ہوئے, جس پر جمع ہوئے, جو سب سے بہتر تھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرے بعد تمہیں بہتر شخص پر جمع کرے گا, اور مولا علی کے بعد بہتر شخص حضرت امام حسن مجتبی. واہ واہ واہ. اب یہ بات بتاتی ہے کہ پوری ترتیب آپ نے خلافت ابو بکر کی بیان کر دی. مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بدری صحابہ سب سے پہلے صف میں آ جائیں, باقی بھی آ جائیں. سبھی نکلیں, یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی نکلوں گا, اور چل پڑے. اور روکا کس نے تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے چل کے روکا تھا. فرمایا حضور آپ مدینے میں رہیں, آپ خلیفۃ الرسول ہیں, آپ سب سے افضل ہیں, آپ ہیں تو یہ بہاریں ہیں, ہم ہیں جو چل کے لڑنے والے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تو مولا علی اس شان و شوکت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو اگر یہ جو چند گزارشات حدیثوں سے اور مولا علی کے فرمان سے بیان کی ہیں, یہ کوئی بندہ سن لے تو میرا نہیں خیال ہے بعد میں وہ کبھی زندگی بھر پٹڑی سے اترے گا اور یہ کہے گا کہ خلافت کسی نے چھین لی ہے یا کسی اور کا حق تھا. مولا علی فرما رہے ہیں اگر میرے لیے اعلان ہو جاتا تو پھر ممبر پر کوئی نہ کھڑا ہو سکتا. رسول پاک نے مصلی دے کر دین کا امام بنا دیا, ہم نے دنیا کا بنا لیا, بس سارا مسئلہ ختم ہو گیا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.